حقوق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شبیر وارسی بند حجرے میں بول رہا ہے اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ 4-5 چینل والے موجود ہیں، ابھی 2-3 ہفتوں میں ان کے چینلوں میں لاکھ لوگ تقریریں دیکھیں گے۔ تو شبیر وارسی، ہم علی والے ہیں نا، ہم ہوا پہ تیر نہیں چلاتے، ہم منافق کا کلیجہ دیکھ کر نشانہ لگاتے ہیں۔ تو جب بات بول رہا ہوں، آن ریکارڈ بول رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا، آن ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں۔ اسلام نے عورت کو رائٹ دیا ہے، حقوق دیے ہیں۔ آج بڑا واویلا ہے نا، توجہ کیجیے گا۔ اچھا غلطی کچھ ہماری بھی ہے، میں بعد میں اس پہ ڈسکس کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ اسلام نے عورت کو ڈھانک دیا، الزام لگ رہا ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تم اپنے خزانوں کو پھینک کر رکھتے ہو یا تجوری میں بند کر کے رکھتے ہو؟ کسی نے بھی کہیے کہا خزانوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ چور اس کو لوٹ کر نہ لے جائے۔ اسلام نے بھی کہا کہ اسلام کا زیور ہے عورت، اس کو چھپا کر رکھو ورنہ اس کی عزت کو چور لوٹ نہ لے جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور اس میں غلطی میں دوسرے قوموں کو نہیں دوں گا، غلطی تو ہماری ہے۔ اگر تم نے اپنی بیٹیوں پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر حجاب کو کمپلسری کر دیا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ آج یہ کسی کے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اسلامک یونیفارم نہیں ہے حجاب۔ توجہ کیجیے گا، تم نے دیکھا میرے سکھ بھائیوں کو، وہ کہیں پر بھی اپنی پگڑی نہیں اتارتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کمپلسری کر دیا۔ ہم نے اپنی عورتوں پر کمپلسری نہیں کیا، اپنی بہنوں پر کمپلسری نہیں کیا۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی چونکہ میرے اپنے بھائیوں سے میں یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ یہ بھی نہ کہو کہ بھائی جیسا یونیفارم ہوگا ویسا، اس لیے کہ بھائی بات تو یہی کہی جا رہی ہے نا کہ اسکول ہو کالج ہو، اگر مسلمان عورتیں حجاب پہن کر آئیں گی تو دوسری عورتیں بھی وہ پہن کر آ جائیں گی تو یہ معاشرے میں بیلنس بگڑ جائے گا، اس لیے یونیفارم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کالج میں، اسکول میں یونیفارم ایک جیسا ہو تو پھر پارلیمنٹ میں بھی یونیفارم ایک جیسا ہونا چاہیے، وہاں پر بھی تفریق نہ ہو۔ قسم خدا کی، یہ ہندوستان ہے، یہ وہ ملک ہے جہاں پر عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ پوری توجہ، ہم کسی سے نہیں کہتے کہ آپ کی کیا مرضی۔ جس دیش میں فریڈم آف اسپیچ ہے اس دیش میں فریڈم آف کلوتھ بھی ہونا چاہیے۔ بس ایک میسج تھا، 1 منٹ کا دے دیا، میں تقریر اپنی پھر سے ریلے کر رہا ہوں۔ اسلام نے عورت کو حقوق کیا دیا دیکھو، قسم خدا کی۔ کون سا زمانہ ہے اسلام کا؟ کہا جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ توجہ، جس سماج میں بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، جس سماج میں باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھ رہا تھا، اس سماج میں نبی نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس سماج میں میرے نبی نے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ جس سماج میں بیویوں کو جلا دیا جاتا تھا اس سماج میں نبی نے کہا کہ بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے۔ ارے نہیں پہنچا میرا مجمع، میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ آج ہر مسلمان کا آدھا ایمان اس کی بیوی ہے۔ توجہ، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ بھائی ایمان کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر ایمان لانا اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا۔ توجہ، تو جس محمد پر ایمان لانے کے بعد سارے ایماندار صاحب ایمان ہوتے ہیں، مجھے کہنے دو کہ اس محمد کے آدھے ایمان کا نام ہے خدیجہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس مصطفیٰ کے آدھے ایمان کا نام ہے خدیجہ۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ پوری توجہ، اب یہ تو کوئی حدیث مجھے نہیں ملی کہ جس نے 4 نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان بچایا۔ توجہ کیجیے گا، اجازت تو ہے اسلام میں، قرآن نے اجازت تو دی ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ تم چاہو تو 1-1 2-2 3-3 4-4 شادی کر لو۔ اب کچھ ایسے بھی منافق ہیں نا ہمارے عالم اسلام میں کہ جنہوں نے وہ 1-1 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 2-2 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 3-3 کو بھی کاؤنٹ کر لیا، 4-4 کو کاؤنٹ کر کے ٹوٹل 20 بنا دیا۔ توجہ کیجیے گا، اسلام نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے مگر ساتھ میں شرط بھی رکھ دیا کہ نکاح تب کرنا جب آپس میں برابر کا انصاف کر سکو۔
جب سب کے ساتھ برابر کا سلوک کر سکو نہیں پہنچا میرا مجمع. یہی تو سبب ہے کہ خدیجہ کی زندگی میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ نبی کی کوئی بیوی بھی خدیجہ کی برابری کر سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قسم خدا کی ویلیو سمجھو. اسلام نے عورت کو کیا اسٹیٹس دیا ہے؟ برابر کا سلوک کیا اسلام نے. ایکول رائٹس دی ہے اسلام نے مرد کو عورت کو. اسلام نے جو حقوق مردوں کو دیا عورتوں کو بھی دیا. میں آپ کو بتاؤں، اچھا رشتہ داری میں اور کچھ جگہوں میں جو ذمہ داری مردوں کے کاندھوں پر ڈالی عورت کو اس سے مبرہ کر دیا. قسم خدا کی دیکھو تو صحیح کہ اسلام عورتوں پر مہربان کتنا ہے. بھائی جب رشتہ داری کی بات آئی تو جیسے مرد ویسے عورت دونوں پیرالل ہیں. توجہ، مرد دنیا میں آیا تو کسی کا بیٹا بنا، عورت دنیا میں آئی تو کسی کی بیٹی بنی. مرد بالغ ہوا تو کسی کا شوہر بنا، عورت بالغ ہوئی تو کسی کی زوجہ بنی. توجہ، مرد کی عمر بڑھی تو کسی کا باپ بنا، عورت کی عمر بڑھی تو کسی کی ماں بنی. توجہ، رشتے دیکھ رہے ہیں نا. مرد کسی کا بیٹا بنا، بالغ ہوا کسی کا شوہر بنا، عمر بڑھی کسی کا باپ بنا. عورت پیدا ہوئی کسی کی بیٹی بنی، بالغ ہوئی کسی کی زوجہ بنی، اور عمر بڑھی توجہ کیجیے گا کسی کی ماں بنی. مگر کفالت کے معاملے میں اللہ نے جو ذمہ داری مرد کو دی عورت کو مبرہ کر دیا. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. بھائی مرد پیدا ہوا جب تک نابالغ ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے باپ کے اوپر. جیسے ہی بالغ ہوا شریعت نے کہا کہ مرد کی کفالت کی ذمہ داری خود اس پر. توجہ، مرد بالغ ہوا خود کی کفالت کی ذمہ داری ہے اس کی. جیسے ہی نکاح کیا زوجہ کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس کی. جیسے ہی باپ بنا اولاد کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس کی. اللہ جانے لکھنؤ کہاں موجود ہے. بھائی بالغ ہوا خود کی ذمہ داری، شادی ہوئی زوجہ کی ذمہ داری، باپ بنا اولاد کی ذمہ داری. مگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. عورت پیدا ہوئی تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کا باپ نبھائے گا. شادی ہو گئی تو اب اس کی کفالت کی ذمہ داری شوہر کے سر، اور جب ماں بنی تو اب اس کی کفالت کی ذمہ داری اولاد کے سر. نہیں پہنچا میرا مجمع. میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، جب ماں بنی تو اولاد کے اوپر بیٹے کے اوپر ہے کہ ماں کی کفالت کی ذمہ داری نبھائے. عورت کو اللہ نے ذمہ داری سے مبرہ رکھا. توجہ، اگر عورت غریب امیر ہو گئی باپ غریب بھی ہے تب بھی عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باپ کی کفالت کرے. اگر زوجہ مالدار ہے شوہر غریب ہے تو شریعت نے یہ عورت کو ذمہ داری نہیں دی کہ وہ شوہر کی کفالت کرے. اللہ جانے آپ کہاں ہے. اب تو عظمت خدیجہ کا اندازہ لگاؤ. خدیجہ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی پھر بھی خدیجہ نے مسلمانوں کو نہیں اسلام کو پالا.